کوٹھی ہو 5-10 سال میں بندہ کہتا ہے نیا ماڈل لے لوں، اب یہ پرانی ہو گئی۔ ویسے ساری دنیا ہی پرانی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سب کچھ مٹ جائے گا۔ چیز تو وہ بہتر ہے جس میں شر کوئی نہ ہو اور ہمیشہ رہنے والی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ میرا موضوع ہے حزب اللہ کے اوصاف۔ اس کے لیے سورہ شورا کی چند آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 25واں سپارہ ہے اور سورت نمبر 42 ہے۔ اس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ہر سورت کا، ہر مقام کا ایک ذروہ سنام ہوتا ہے۔ ذروہ سنام کس کو کہتے ہیں؟ اس کی چوٹی ہوتی ہے۔ سورہ شورا کا جو ذروہ سنام یا اس کی چوٹی ہے وہ ہے اقامت دین۔ اس میں اقامت دین کا حکم بھی آیا ہے اور اقامت دین کے لیے کام کرنے والے لوگوں کے اوصاف بھی آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، آیت نمبر 47 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجاء یومئذ وما لکم من نکیر، صدق اللہ العظیم۔ استجیبوا لربکم، دیکھو بات مان لو اپنے رب کی، بات مان لو اپنے رب کی۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم، دیکھو بات مان لو اپنے رب کی اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا مرد لہ من اللہ، پھر اس دن کو اللہ کی طرف سے واپسی کا حکم نہیں ہوگا، ٹالا نہیں جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا، پلٹے گا نہیں، لوٹے گا نہیں۔ دیکھو ایک دن جب وہ آ جائے گا پھر وہ آ جائے گا اور اس نے آنا تو ہے ہی ہے۔ ما لکم من ملجاء، اس دن کیا مسئلہ ہوگا کہ تمہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اور یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن تم انکار نہیں کر سکو گے۔ یعنی دیکھو اللہ کی بات مان لو، اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے تو ایک دن آنے والا ہے کہ جس کا آنا ٹھہر گیا ہے، وہ آ کر رہے گا۔ اس دن تمہارے ساتھ مسئلہ یہ ہوگا کہ آج اگر تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، اس دن تم بھاگ کر کسی پناہ گاہ کی تلاش میں جاؤ گے کہ میں بچ جاؤں اس عمل سے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اس دن تمہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ اور تمہاری فرمایا وما لکم من نکیر، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تم اس دن پھر انکار نہیں کر سکو گے، کوئی وہاں پہ ایسا بندوبست نہیں ہوگا کہ تم جھوٹ بول دو، تم انکاری ہو جاؤ، تمہارے اوپر گناہ ثابت نہ کیا جا سکے، ایسا نہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب ہے تمہاری طرف سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہوتا ہے نا پولیس پکڑ کے لے جائے تو علاقے میں کوئی بندہ آپ کا جاننے والا تھا، کوئی چودھری صاحب، کوئی MLA صاحب، کوئی MNA صاحب آ کے پوچھتے ہیں ہاں جی میرا بندہ کیوں پکڑ کے لے گئے؟ اس دن تمہاری طرف سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، یا یہ ہے کہ تم اس دن انکار نہیں کر سکو گے۔ ایک ایسا دن تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ استجیبوا لربکم، تم اپنے رب کی بات کو مان لو۔ کیا بات اس میں اصل میں کہے گی کہ تم یہ جو باتیں سن تو لیتے ہو، پھر اس پر عمل نہیں کرتے، پھر تم اس کو ڈیلے کر دیتے ہو۔ دیکھو یہ جو باتیں تمہیں سورہ شورا میں کی آیات پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، ان کو ڈیلے نہ کرنا، ان کو ویسے ہی نہ لے لینا، ان کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ بعد میں کسی وقت کر لیں گے، ابھی ٹائم نہیں ہے، نہیں۔ دیکھو مان لو، اور کیونکہ وہ جو دن ہے آنے والا وہ اچانک آ دھمکے گا، اس وقت تم پھر بھاگو گے کہ مجھے کوئی پناہ گاہ مل جائے، میں چھپ جاؤں
میرا وہ حشر جو ہونا ہے بات نہ ماننے کی وجہ سے، اس امر کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے، جو میرے ساتھ ہونا ہے مجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ میں چھپ جاؤں، میرے ساتھ یہ نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اور دیکھو تمہاری طرف سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور تم انکار کرنے والے بھی نہیں ہوگے۔ اس لیے یہ جو آیتیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، دیکھو ان کو مانو، اسی میں تمہاری خیر ہے، اسی میں تمہاری بہتری۔ اب وہ جو آیات پڑھ کے سنائی جائیں گی وہ کیا ہے؟ ہمارے نصاب کے حوالے سے حزب اللہ کے جو اوصاف ہیں اس میں فرمایا گیا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ پہلی بات جو تمہارے ماننے کی ہے وہ تم اپنی سوچ بدل لو، اپنی سوچ کو درست کر لو۔ دنیا میں چیزوں کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے تم اپنی سوچ کو درست کر دو۔ وہ کیا ہے؟ فما اوتیتم من شیء، یہ جو کچھ بھی تمہیں چیزوں میں سے دیا گیا ہے یہ کیا ہے؟ فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے۔ تمہاری کچھ ضروریات ہیں دنیا میں رہنے کے لیے۔ تمہیں ایک چھت چاہیے، تمہیں کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے، تمہیں کپڑے پہننے کے لیے کچھ چاہیے۔ دیکھو یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کو ضرورت کی چیز ہی سمجھو۔ ان چیزوں کو اپنا مقصد مت بناؤ، ان چیزوں کے لیے تمہیں نہیں پیدا کیا گیا، ان چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا۔ اگر ایسا ہو گیا کہ تم نے یہ سمجھا کہ مجھے ان چیزوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم اپنی ساری زندگی اس میں کھپا دو گے، لٹا دو گے، برباد کر دو گے، بعد میں افسوس کرو گے کہ یہ برتنے کا سامان تھا، میں نے اس کو گلے لگا لی۔ وہ امام راضی کی مشہور بات کہ متاع کا لفظ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو ایک بڑھیا کے گھر گیا عرب کے کسی گاؤں میں، تو اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی متاع لے آؤ، تو بیٹی جھاڑو اٹھا کے لے آئی۔ تب میں اس لفظ کا حقیقی مطلب سمجھا کہ وہ ضرورت کی چیز جو ضرورت کے لیے ہو۔ جھاڑو گھر کی ضرورت ہے، اسے سنبھال کے کوئی نہیں رکھتا، اس سے پیار کوئی نہیں کرتا، اس کو محبت سے کوئی نہیں رکھتا، اس کو ٹرنک میں یا کسی اونچے مقام پہ کسی الماری میں جگہ کوئی نہیں دیتا، لیکن جھاڑو کے بغیر گھر جو ہے وہ چلتا بھی نہیں۔ جھاڑو کے بغیر گھر چلتا بھی نہیں، لیکن جھاڑو انتہائی ضرورت کی چیز ہے، لیکن اس سے محبت کوئی نہیں کرتا۔ لیکن گاڑی سے تو تم بڑی محبت کرتے ہے، لش پش کرتی کار، یہ بھی جھاڑو کی طرح استعمال کی چیز ہے، لیکن تم نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لی۔ اور یہ جو کوٹھی ہے تمہاری، یہ بھی بالکل ویسی ہے، یہ بھی متاع ہے، تمہارے رہنے کے لیے ہے، تم نے اس کو مقصد بنا لیا۔ اس کو سینچنا، سنوارنا، اس کے اوپر پیسے خرچ کرنا، اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونا اور سمجھنا کہ واہ کیا بات ہے میری، میں تو کامیاب ہو گیا۔ دیکھو کتنی زبردست گاڑی میرے کار پورچ میں کھڑی ہے، دیکھو کتنے پوش ایریا میں میری یہ کوٹھی ہے، آئے ہائے میری کامیابی کے اور میری اچیومنٹ کے کیا کہنے ہنس کے تم۔ یہ تو جھاڑو ہیں، یہ تو تمہیں رہنے کے کام آنے کے لیے، چھت اس لیے کہ سردی گرمی سے بچ جاؤ، دشمن سے بچ جاؤ، کار اس لیے کہ بس آنے جانے میں آسائش ہو جائے، اس سے آگے کوئی مطلب تم نے اس کا لے لیا، یا اس نے تمہارے دل میں جگہ بنا لی، گئے تم نے چیزوں کو ان کے اصل مقام سے ہٹا دیا۔ یہ متاع تھی بھائی، یہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھی، یہ تمہارے لیے بنائی گئی تھی کہ تاکہ تم زندہ رہ سکو۔ برتو سواریاں اور مکان اور کھانے پینے کی چیزیں اور جتنی بھی چیزیں، تمہاری زندگی آسان ہو جائے اور تم اپنے مقصد کے لیے کام کر سکو۔ اور بندہ خدا تم نے اسی کو مقصد بنا لیا، بیڑا غرق ہو گیا تمہارا۔
فما اوتیتم من شیء، من شیء میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو اس کی نکرہ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی بڑی سے بڑی چیز بھی دنیا کی، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی وہ اس زمرے میں آئے گی، متاع کی متاع ہی رہے گی۔ تم نے شاید وہ چیز ساری زندگی لگا کے حاصل کی ہو، یا تم نے وہ چیز جو ہے اپنی زندگی کے سب سے بڑی کرپشن کر کے حاصل کی ہو، یا بہت محنت کر کے حاصل کی ہو، وہ جتنی بڑی ہو، ہے وہ جھاڑو کی جھاڑو، ہے وہ متاع کی متاع، ہے وہ استعمال کی چیز، اگر وہ دل میں بس گئی، گئے تم، ختم ہو گیا۔ تمہارا جو نقطہ نظر ہے، تمہارا جو پوائنٹ آف ویو ہے دنیا کے مقابلے میں، وہ خراب ہو گیا، وہ غلط ہو گیا، وہ پرورٹڈ ہو گیا، گئے تم، دنیا تمہارے دل میں بس گئی۔ سب سے پہلے اس کے والے سے اپنی سوچ کو درست کرو۔ فما اوتیتم، تو جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، تم عطا کیے گئے، من شیء، کوئی بھی بڑی سے بڑی چیز اس دنیا کی، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان، تمہاری ضرورت کی چیز ہے۔ ضرورت کی چیزوں کے ساتھ دل نہیں لگایا کرتے، مقصد کے ساتھ دل لگانا ہوتا۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، اور تمہارا جو اصل ٹارگٹ کیا ہے، جو اللہ کے پاس ہے، جو اس نے تمہیں دنیا میں دے دیا، یہ متاع ہے، اس میں خیر بھی نہیں ہے، یہ ابقا بھی نہیں ہے۔ ابقا اس چیز کو کہتے ہیں جو باقی رہنے والی، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے۔ بڑی سے بڑی، اچھی سے اچھی کار ہو کو، ان کے بارے میں کہا گیا وما عند اللہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقا، وہ ہمیشہ رہنے والا بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ خیر اس کے اندر ہے، خیر و ابقا، خیر اس کے اندر ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ تو للذین، لیکن وہ ملے گا کن لوگوں کو؟ للذین آمنوا، جو لوگ ایمان کی روش پہ چلے، وعلی ربہم یتوکلون، اور انہوں نے اپنے رب پر توکل کیا۔ جو ایمان کی روش پہ چلے اور پھر انہوں نے اپنے رب پر توکل کیا، وہ خیر اور ابقا آخرت والی ان کے لیے۔ جو ایمان کی روش پہ نہیں چلے اور اللہ پر توکل نہیں کیا، اللہ پر توکل کیا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کی استطاعت دے رکھی ہے کسی بھی معاملے میں، کر گزرو اور نتائج اللہ پہ چھوڑ دو۔ اور پھر خصوصاً جو بات سامنے ہے، دنیا یہ کہتی ہے مجھ پہ بھروسہ کرو، کسی اور چیز پہ توکل مت کرو، میں تمہارے سامنے کی چیز ہوں، مجھے حاصل نہ کیا، وقت گزر گیا تو نقصان اٹھاؤ گے۔ سب سے بڑی توکل کے خلاف جو چیز لے کے جاتی ہے وہ دنیا لے کے جاتی ہے، بظاہر نقصان ہے، اصل میں دنیا کی طرف جانے میں فائدہ کوئی نہیں۔ ایمان کی روش، وہ خیر و ابقا کا حصول اور اللہ پہ توکل کرنا، یہ ہے اصل چیز۔ یہ سوچ بدلنے والی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، اگر سوچ اس درجے میں نہیں پہنچی تو پھر ٹھیک ہے، تم باقی سارے اوصاف گن لو، نماز پڑھنا ہے، جہاد کرنا ہے، سب کچھ کر، اس سوچ کے ساتھ، اس نقطہ نظر کے ساتھ کہ تم دنیا کے بندے ہو، نہ بھائی نہ، یہ چلنے والی بات نہیں، سوری۔ یہ سب سے پہلے بدلو، دنیا کے بارے میں اپنا نقطہ نظر تبدیل کرو، آخرت کو آگے رکھو۔ کیوں؟ وہ خیر ہے اور ابقا ہے۔ دنیا تباہ ہونے والی ہے اور شر سے بھری، یہ تمہیں کبھی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے تم نے اسے اپنا مقصد بنا لی۔ بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے اپنی ضرورت کو اپنا مقصد بنا لیا، بدترین۔ ایک شخص ہے، اس کو دیکھیں آپ کے ارد گرد ہو کوئی بھی، وہ کہ بس میری زندگی تو کھانے کے لیے، وہ ہر وقت کھانے کے چکر میں، ہر وقت اس کے ہاتھ میں برگر پکڑا ہوا، آپ دیکھیں، آپ ہر وقت اس کو کسی جو ہے وہ ایسی دکان پہ دیکھیں جہاں پہ کچھ کھانے کو ملتا ہو، آپ کہیں گے بس کر یار، تم کیا تو کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے؟
تنگ آ جائیں گے اس سے۔ تو یہی حال دنیا کی باقی ضرورتوں کا بھی ہے، پلاٹ کتنے ہو گئے، کوٹھیاں کتنی ہوں گی، بچہ کس ملک میں پڑھنے کے لیے جائے گا، کیا ڈگری ہوگی، آگے اس کے مستقبل میں کتنے پیسے کمائے گا، میری پر منتھ آمدنی کیا ہے، کس بینک میں رکھواؤں تو وہ زیادہ سود دیتا ہے، کیا کروں کہ جو ہے وہ دگنا چگنا تگنا ہوتا جائے۔ یہ بینک والے بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، کہتے ہیں 5 سال کے لیے پیسے رکھو دگنا کر دیں گے، 7 سال کے لیے رکھو تگنا کر دیں گے، بس پھنسا لیے۔ یہ بندہ دگنے تگنے کے چکر میں ہوتا ہے نا، تو وہ دگنے تگنے کے چکر میں پڑ جاتا، پتہ نہیں کہ سود ہے۔ دنیا کا حصول، دنیا کے لیے جدوجہد، اگر یہ بات سمجھ آ جائے، اس بات کا مراقبہ کریں بیٹھ کے، اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اگر یہ بات سمجھ نہ آئی تو لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ کوئی ایسی آیت مل جائے جو میں صبح و شام ایک ایک تسبیح اس کی پڑھوں اور ہن برسنے لگے، چھپر پھاڑ کے دولت آنے لگے۔ اور لوگ بھی جن کے پاس جاتے ہیں وظیفوں کے لیے، حضرت کو یہ ایسی آیت سکھا دیں کہ بس وہ بھی کہتے ہیں یہ آیت جو اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں نا، اس آیت نے تو بڑے بڑے غریبوں کو امیر کر دیے، تم دیکھنا دولت اتنی ہوگی کہ گن نہیں سکو گے۔ اوہ اچھا، بس پھر تو ضرور سکھائیں۔ آیتیں بھی دنیا کے لیے، دعائیں بھی دنیا کے لیے، قرآن بھی دنیا کے لیے، دین میں سے بھی کوئی دنیا کا فائدہ نکل آئے تو میں عرض کروں کہ ہمارے 80-90% لوگ ایسے ہی ہیں، 80-90% لوگ ہم مسلمان ایسے ہی ہیں کہ آخرت کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ ٹھیک ہے، اس سوچ کے بغیر، اس تبدیلی کے بغیر آپ جو مرضی کر لیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہونے والا نہیں، وہ دنیا کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ جو چیز دنیا کے کھاتے میں لکھی جائے گی وہ آخر برباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ دنیا برباد ہو، جب دنیا برباد ہوگی تو وہ بھی برباد ہو جائے گی۔ آگے پھر فرمایا کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا ہم یغفرون۔ اب اگر سوچ بدل چکی ہے تو اب آؤ عمل کی طرف۔ اگر سوچ یہ کہتی ہے کہ دنیا تو صرف متاع ہے، اللہ نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے دی ہے، کھانا پینا، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ ہمارا مقصد تو نہیں ہے، تو اب جو تمہارے اندر کوالٹیز پیدا ہونی چاہیے، سب سے پہلی کوالٹی کیا ہے کہ والذین، وہ لوگ کہ وجتنبوا کبائر الاثم، وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے۔ یہ جو گناہ ہے نا، ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک صغیرہ ایک کبیرہ۔ ویسے صغیرہ گناہ پہ بھی اگر آپ دوام اختیار کر لیں گے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ ایک صغیرہ گناہ آپ نے پکڑا اور اپنے اوپر حلال کر لیا اور کہا کہ بس یہ تو میں نے نہیں چھوڑنا، اس کو کرتے رہے، وہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں بدل جاتا ہے۔ ویسے جو کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے اجتناب کرنا۔ چھوٹے جو گناہ ہیں، یہ جو آدم کی اولاد ہے، یہ چھوٹے گناہوں سے عموماً سیئہ جس کو کہتے ہیں، ان گناہوں سے بچ نہیں سکتا، کرتا رہتا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل رکھے۔ وضو کرنے سے وضو کے جو اعضاء ہیں، ان کے سارے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے سلام کرنا اور پھر مصافحہ کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ مسجد کی طرف چل کے جانا نماز کے لیے، اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کیوں جھڑ جاتے ہیں؟ یہ جو چھوٹے گناہ ہیں نا، اس سے انسان کا بچنا مشکل ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جھاڑتا رہتا ہے۔ بندہ ملوث ہوتا رہتا ہے، اللہ جھاڑتا رہتا ہے۔ وہ جو کبیرہ گناہ ہے نا،
اس سے آپ نے بچنا ہے شعوری طور پر۔ مثلا ایک بندہ سود کھا رہا ہے، ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ طاغوت کی غلامی کر رہا ہے، اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہوں کی لوگوں نے لسٹیں بنائی ہیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچو۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، لوگ یہ کرتے ہیں کہ شیطان کی چال کیا، آپ دیکھیں اس سلسلے میں اس کی چال یہ ہے کہ وہ آپ کی توجہ صغیرہ گناہوں پہ کروا دیتا ہے، اور آپ صغیرہ گناہوں کے چکر میں اپنے آپ کو مانجتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ وہ جو کبیرہ گناہ ہے نا، اس سے آپ کو صرف نظر کروا دیتا ہے۔ مثلا ہمارے یہاں سود کا معاملہ ہی لے لیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ ہلکا معاملہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم اپنی طہارت پہ بہت زیادہ توجہ دیا کرو، تم اپنے کپڑوں کے پاک ہونے پہ بہت توجہ دیا کرو، کھانے کے وقت جب تم بیٹھتے ہو تو اپنا جو بیٹھنے کا سٹائل ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھا کرو۔ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ ہوتا ہے نا مائکروسکوپک اینڈ میکروسکوپک، خوردبین لگواتا ہے آپ سے اچھا خوردبین میں کیا ہوتا ہے، جراثیم بڑا نظر آتا ہے، وہ جن کو اللہ چھوٹے گناہ کہتا ہے وہ کبیرہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کی نظر بدل جاتی، لیکن خوردبین کبیرہ چیزوں کو بتا نہیں سکتی، ان کو دھندلا دیتی، اس کے لیے دوربین لگانی پڑتی، دوربین میں چھوٹی چیز نظر نہیں آتی، بڑی چیز نظر آتی ہے۔ تو انسان کو اس معاملے میں خوردبین نہیں لگانی چاہیے، دوربین لگانی چاہیے۔ دوربین لگا کے آپ دیکھیں، یہ سامنے کا پورا ویو بتائے گی، یہ پہاڑ ہے، یہ اس کے اوپر اتنے مکان ہیں، یہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، یہ بڑی بڑی چیزیں اس میں نظر آئیں گی۔ لیکن اگر آپ مائکروسکوپ لگائیں گے تو وہ بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا کر کے دکھائے گی۔ تو میکرو ویو کے ساتھ قرآن مجید آپ کو یہ ہدایت دے رہا ہے، وَاجْتَنِبُوا كَبَائِرَ الْإِثْمِ، بڑے گناہوں سے تم بچو، چھوٹے سے کیا ہوگا، چھوٹے سے ہم خود بچا لیں گے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی برائیاں، ان سے انسان کا فوکس ہوتا ہے، ان سے بچنا۔ ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی پانی جو ہے اس کا اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت نے جس پیالے میں پانی پیا اس کو رکھ دیا ادھر، اور پیالے کی سائڈوں پہ جو پانی لگ گیا تھا وہ اتنی دیر سلپ کر کے نیچے چلا گیا، پھر حضرت نے انتظار کر کے وہ پیا، تو پانی کے اسراف سے حضرت بچ گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! خوردبین لگا دی نا پیالے کے اوپر، بچا لیا نا وہ چھوٹا سا پانی۔ اور اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی چیز۔ حضرت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اتنے پرہیزگار ہیں، کھانے پینے کے معاملے میں اتنے چوزی ہیں حرام و حلال کے۔ حضرت تو کیا، ان کا گھوڑا بھی کبھی کوئی حرام کا دانہ نہیں کھاتا۔ گھوڑے کو حضرت کی صحبت میں رہ کے ایسا بن گیا کہ گھوڑا بھی کسی حرام میں منہ نہیں مارتا، حضرت تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو حضرت کرتے کیا ہے، انگریز کی عدالت میں ڈپٹی کمشنر ہیں، انگریز کی چاکری کرتے ہیں، اس کی غلامی کرتے ہیں، اس کے نظام کو پروموٹ کرتے ہیں، طاغوت کے چاکر ہیں، غلام ہیں، لیکن کھانے پینے کے معاملے میں اتنے چنیدہ ہیں، وہ تو کیا، ان کا گھوڑا بھی حرام میں منہ نہیں مارتا۔ گئی بھینس پانی میں، سب ختم ہو گیا۔ کبائر الاسم سے جو ہے وہ آپ نے نظر ہٹائی تو چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے نظر آئے، پھر بڑے گناہ ہو رہے ہیں، جاری ہیں، لیکن چھوٹوں سے آپ بچ رہے ہیں، اور اس طرح سے بچ رہے ہیں کہ جیسے بچنے کا کیا کہتے ہیں حق ہوتا ہے، لیکن بڑے گناہوں سے بالکل آپ کی توجہ اس طرف نہیں تھا۔ آپ کا گھوڑا بھی حرام کا دانہ نہیں کھاتا، لیکن آپ خود انگریز کی عدالت میں بیٹھے ہوئے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اس کی سسٹم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو بھائی بڑے گناہ، چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ خود دھوتا ہے۔ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں، جیسے کہا گیا جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ایسے آپ کی نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ توجہ دی تو
تو بڑے گناہوں سے بچ نہیں سکیں گے. اور دین میں یہ 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے قرآن مجید میں، وَاجْتَنِبُوا کَبَائِرَ الْإِثْمِ. دیکھو بڑے گناہوں سے بچو. پھر فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ. اچھا اسم کیا ہے؟ اسم والفواحش. کبائر الاسم سے بھی بچتے ہیں اور فواحش سے بھی بچتے ہیں. اسم کیا ہے؟ اسم عربی میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو قافلے سے ذرا پیچھے رہ جائے. ساری اونٹنیاں تیز چل رہی ہوں، وہ ذرا پیچھے رہ، اس کو آثمہ کہتے ہیں. یہ اونٹنی ذرا پیچھے رہ گئی. اللہ کی شریعت کا جو حکم ہے اس میں ذرا پیچھے رہ جانا، اس کو اسم کہتے ہیں. اس میں جو بڑے بڑے معاملات ہیں ان سے بچنا ہے. والفواحش، وہ جو فحش باتیں ان سے مکمل طور پہ بچنا. فحش کیا ہے؟ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم اور حیا کا جو پردہ لگا دیا، اس پردے کو چاک کر دینا، پھاڑ دینا اور پھر بے شرم ہو جانا. اس میں نہیں کہا گیا کہ بڑے بڑے فحش کاموں سے بچو. فحش ساروں سے بچنا ہے، اسم والے بڑے کاموں سے بچنا. فحش انتہائی خطرناک چیز. اگر وہ جو پردہ اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا لگایا ہوا ہے، وہ پردہ اگر ہٹ جائے، کہا گیا کہ اگر تم حیا تمہارے اندر باقی نہیں ہے تو پھر جو چاہو کرو. مغرب میں حیا کو ہمیشہ نیگیٹو کوالٹی سمجھا جاتا ہے کہ تم بولڈ نہیں ہو، تمہارے اندر شرم ہے. ٹیلی ویژن پہ کئی ایک چینلز ہیں جن پہ موویز بنائی جاتی ہیں کہ جو لوگ شرماتے لجاتے ہیں ان کی شرم کو کیسے ختم کیا جائے، ان کو کیسے بے شرم بنایا جائے، ان کو کیسے بولڈ بنایا جائے، شرم کا خزانہ ان سے کیسے چھینا جائے. وہ ہٹ گیا تو بس ختم، پھر تو ایمان بھی باقی نہیں رہتا. زبان گندی، سب سے پہلے سوچ گندی ہو جائے گی، نظر میں گند آ جائے گا، نظر بھی فحش ہو جائے گی، پھر زبان بھی گندی ہو جائے گی، پھر عمل بھی گندا ہو جائے گا. سوچ گندی ہو جائے گی، آنکھ گندی ہو جائے گی، زبان گندی ہو جائے گی، عمل گندا ہو جائے گا فحش سے. اگر وہ پردہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا اگر وہ چاک ہو گیا تو بس کا. تو کہا گیا کہ یہ جو فحش کام ہے والفواحش ہے، اس سے بچنا. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ کیا جی یغفرون. ہاں جب غضب میں آ جائیں، غصے میں آ جائیں تو ان کی یہ کوالٹی ہے کہ غصے کو قابو کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ غصہ نہ آنا بے غیرت آدمی کی علامت ہے. غصہ آ جانا اور اس میں آپے سے باہر ہو جانا یہ ایک ایسے آدمی کی علامت ہے جس کو اپنے نفس پہ کوئی کنٹرول نہیں. اصل بات یہ ہے کہ غصہ آئے، غصہ آئے لیکن اس کو قابو کر لے، غصے پہ قابو. ہمارا جو جدید نظام جو چل رہا ہے، کیپٹلسٹک مائنڈ سیٹ، لبرلزم، اس میں سب سے بری چیز غصہ ہے. اور غصہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ مقدس چیزوں سے غصہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے معاشرے میں کوئی چیز مقدس نہیں ہونی چاہیے. مقدس کون ہے؟ اللہ مقدس، نبی مقدس، مذہب مقدس، یہ کتاب مقدس، یہ نہیں ہونی چاہیے. جب تک یہ رہیں گی وہ قوت برداشت نہیں رہے گی. وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کی ماں کو گالی دے دی جائے، اللہ کو معاذ اللہ گالی دے دی جائے، نبی کو کچھ کہہ دیا جائے اور اس کے کان پر جوں تک نہ رہیں گے، وہ لبرل ہے. یہ لبرلزم کی معراج ہے. لیکن اگر کچھ چیزیں معاشرے میں ایسی ہیں جس سے آپ کو غصہ آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا معاشرہ ابھی سول سوسائٹی نہیں بنا. سول سوسائٹی وہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی آپ کہہ دیں. پھر یہ جو آپ کے محرم رشتے ہیں نا، ان سے غصہ آتا ہے. میری ماں اور میری بہن کو تم نے کچھ کہا، اس سے غصہ آتا ہے. یہ ماں بہن کے رشتے کا تقدس ہونا ہی نہیں چاہیے. ماں بہن بھی عام عورتوں کی طرح ہونی چاہیے. کیوں؟
اس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو غصہ آئے گا نا، غصہ نہیں آنا چاہیے، لبرل ہونے چاہیے آپ۔ قرآن کے خلاف کوئی بات کرے گا غصہ آئے گا، نبی کے خلاف کوئی بات کرے گا غصہ آئے گا، اللہ کے خلاف کوئی بات کرے گا غصہ آئے گا، تو غصے سے پاک کر کے بالکل ایک بے غیرت شخص بنا دو۔ یہ لبرلزم ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں، غصہ بڑی ضروری چیز ہے، یہ غصہ آئے گا، آنا بھی چاہیے۔ غصے کو جہاں قابو کرنا ہے وہاں قابو کر لو، یہ نہ ہو کہ غصہ تمہیں قابو کر لے، تم غصے کے قابو کر لے۔ غصہ ہی کیا، یہ جتنے بھی ہمارے جذبات ہیں نا سارے کے سارے، یہ تمہارے قابو میں ہونے چاہیے، تم جذبات کے قابو میں نہ ہو۔ تو کہا گیا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ان لوگوں کو غصہ نہیں آتا، کہا گیا وَإِذَا مَا غَضِبُوا، جب بھی انہیں غصہ آتا ہے، ہم یغفرون، تو ان کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ معاف کر سکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اب میں نے آپ کے سامنے 4 چیزیں رکھ دیں، وہ جو حزب اللہ ہے ان کے لوگوں کے 4 باتیں رکھ دیں۔ والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کی بات مانتے ہیں، وہ جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی تھی نا، استجیبوا، دیکھو اللہ کی بات مان لو۔ کیوں مان لو؟ ٹائم تھوڑا ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ اس دن جو ہے کیا ہوگا کہ تمہیں پھر معاملات یہ ہوں گے کہ تمہاری کوئی جائے پناہ، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو پھر فرمایا کہ والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ کہ جو اپنے اللہ کی بات کو مانتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وامرہم شوری بینہم، اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور کیا ہے کہ وہ جو کچھ ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں 4 باتیں اس آیت میں آ گئی۔ پہلی بات اللہ کی بات مانتے ہیں، دوسرا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور تیسرا ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور چوتھا جو رزق ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب آگے ایک جو بات ہے اس کے لیے کہ یہ 4 آیتیں آئی ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، وہ لوگ کہ جن پر کبھی ظلم کیا جائے تو اس کا بدلہ لیتے ہیں، پہلے تھا معاف کرتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور بدلہ کتنا ہے؟ کسی برائی کا یا کسی ظلم کا بدلہ اتنا ہی ظلم کرنا ہے۔ فمن عفا واصلح، ہاں جس نے معاف کر دیا اور درستگی کی، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، بعد ظلمہ، تو جس نے بدلہ لیا ظلم کے بعد، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ کوئی الزام نہیں، جو بدلہ لیتے ہیں جب ان پہ ظلم ہو جاتا ہے تو اس پہ کوئی الزام نہیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام ان لوگوں پہ ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ، تو جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور اس نے معاف کیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت ہی اونچے درجے کے کاموں میں سے۔ ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، یہ کیا کرتا ہے قرآن مجید؟ ساتھ کہتا معاف کر دو تو کہتا بدلا لو، یہ کیا مسئلہ؟ یہ جو زندگی کے مختلف مراحل ہیں نا، ان مراحل کا ذکر ہے۔ مثلا اپنی ذات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا، معاف کر دو، پرسنل حیثیت۔ دین کی جہاں تک بات آئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پتہ؟ کتنے بندے مروائے؟ بنو قریظہ کے تمام جوان مرد اپنے سامنے قتل کروا دیے۔ وہ خاتون کے جس کو زنا کے بعد حمل ٹھہر گیا تھا 3 دفعہ آپ کے پاس آئی، اس کو رجم کروا دیا۔ جہاں تک اجتماعیات کا معاملہ ہے، اسلامی قانون اور اس دین کا معاملہ ہے، اس میں تو بدلہ لینا ہے۔
جہاں ذاتی مسئلہ ہے وہاں پہ بدلہ نہیں لینا۔ اسی طرح یہ جو مختلف مرحلے ہیں، دعوت و تبلیغ کا جو مرحلہ ہے اس میں معاف کرنا ہے دشمن کو، مخالف کو۔ اگر اس نے آپ کو پتھر مارے ہیں، پھول پیش کرنے ہیں۔ اگر اس نے گالیاں دی ہیں تو دعائیں کرنی ہیں۔ اقامت دین کے مرحلے میں تلوار لے کے باہر آنا۔ یہ دو مراحل۔ اگر ذاتی معاملے میں معاف کرنا ہے، دعوت و تبلیغ میں معاف کرنا ہے۔ جب قانون کی بات آ جائے تو کہا گیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ بدلہ نہیں لوگے تو قتل کا رواج ہو جائے گا، جیسے کراچی میں ہو گیا تھا۔ بدلہ لوگے، ایک بندہ قتل ہوگا تو اگلا نہیں قتل ہوگا۔ زندگی معاشرے کے اندر کس کی ہے؟ قصاص لینے میں، بدلہ لینے۔ تو اقامت دین کا مرحلہ ہوگا تو وہاں وہ پھر احد کا مرحلہ، بدر کا مرحلہ، وہ پھر تبوک کا مرحلہ، پھر وہ جتنے بھی جنگیں ہیں وہ اقامت دین کا مرحلہ تھا۔ مکی زندگی میں دعوت و تبلیغ کا مرحلہ تھا۔ تو یہ جو بار بار ساتھ ساتھ آ رہا معاف کر دو، بدلہ لے لو، تو جہاں جہاں اقامت دین کا مرحلہ ہے وہاں بدلہ لینا ہے، جہاں جہاں دعوت و تبلیغ کا مرحلہ وہاں معاف کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے جو سب سے پہلی میں نے آیت پڑھی تھی، استجیبوا لربکم، باتیں بہت ہو گئی ہیں لیکن دیکھو تم اپنے رب کی بات مانو گے نہیں تو شاید تمہارے اٹھنے سے پہلے قیامت آ جائے یہاں۔ تو جب قیامت آئے گی تم دوڑو گے، ڈھونڈو گے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں میں چھپ جاؤں، تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور وہاں تم اتنے بے بس ہوگے، نہ تم انکار کر سکو گے، نہ تمہاری طرف سے آ کے کوئی پوچھنے والا ہوگا کہ اس کو کیوں جہنم میں ڈال دی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔